اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور لوگوں میں اللہ میاں نے وہ توفیقات ڈال دی ہیں۔ کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میری ہی عبادت کرو، مجھ سے ہی مانگو۔ اس مہینے سب کچھ ملتا ہے، جو آپ کی حاجات ہیں جو آپ کی پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ ہی بہت نیک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان اس لیے نہیں زیادہ ہے کہ اس میں مطلب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف اتارا گیا ہے، اور اگر قرآن شریف نہ اتارا ہوتا تو اللہ کا نظام کائنات کیسے چلتا۔ اور پھر اس اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنے فضائل رکھ دیے گئے ہیں قرآن شریف میں کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو فرمایا یہ ہے معصومین نے کہ اس کے اندر بیماری کا علاج بھی ہے، آپ کے رزق کا علاج بھی ہے، آپ کی مشکلات کا علاج بھی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا علاج بھی ہے۔ یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن میں آپ کو نہیں ملتی، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں، ہمارے میں وہ تعلیم نہیں، قابلیت نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس مہینے میں اللہ کی کوئی ایک آیت کو آپ پڑھ لیں اور اسی کو پڑھتے رہا کریں تو اس کا ثواب ایک آیت کے بدلے میں ایک اتنا ثواب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے حج اور کتنے عمرے کا ثواب ہے۔ سورت تو آپ پڑھیں، آپ کوئی ایک سورت لے لیں، قل هو اللہ احد لے لیں، الحمد شریف لے لیں، اور اگر آپ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے تو انہی سورت پہ قناعت کریں، اسی کو پڑھیں۔ اب قل هو اللہ احد یہ ایک آیت ہو گئی، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حج عمرے کا ثواب ہے صرف یہ رمضان شریف میں۔ اور پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہمارے صحابی تھے، وہ ان کا نام معاذ تھا شاید مگر مجھے کنفرم ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ننگے پیر ان کے جنازے میں گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ننگے پیر ان کے جنازے میں گئے؟ تو اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ لوگوں نے پوچھا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیا تھا اس کے اندر؟ یہ تو شاید قرآن بھی پورا نہیں پڑھا ہوا تھا اور یہ کوئی عام سا آدمی تھا، کوئی دین دنیا کا نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جب گھر سے نکلتا تھا تو یہ قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا، اور اپنی دکان پہ جب فارغ ہوتا تھا جب قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا، اور جب واپس گھر آتا تھا قل هو اللہ پڑھتا رہتا۔ تو قل هو اللہ پڑھنے سے اللہ میاں نے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں بھیج دیے۔ آپ نے دیکھا اعجاز قرآن کیا ہے کہ آپ اس کی صورت پڑھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں تو اس کو بہت ہی ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اس مہینے میں 3 کام تو لازمی کرنے چاہیے۔ محمد و آل محمد پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا پورا تو آپ الحمد شریف پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں، اللہ الصمد ہی پڑھ لیں، کچھ تو آپ پڑھ لیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ تسبیح 40 پڑھ لیں، اگر آپ اپنے رزق کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا تسبیح 40 پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر آپ نے اپنے دور میں والدین کی عزت نہیں کی اور وہ مرحوم ہو گئے تو ان سے معافی کے لیے، اللہ میں سے معافی کے لیے آپ استغفار پڑھ لیں۔ آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کا رزق خود بخود بڑھ جائے گا۔ آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کی بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ان چیزوں میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ میں اگر جیسے روحانی کام کرتا ہوں، اگر اس کے ساتھ ساتھ سارا مدد تو میں انہی چیزوں سے لیتا ہوں۔
اللہ الصمد ہو گیا، اللہ کے اسم حسنہ ہو گیا، قرآن شریف ہو گئی، ان کی آیتیں ہو گئی، تو اس لیے آپ اپنا زندگی چینج کرنے کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس مہینے اپنی زندگی کو چینج کر لیں، اپنے رزق کو بڑھا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور اللہ میاں رسول اللہ کیا فرماتا ہے، اس مہینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایسے لوگ کون ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی مقصد کہ اپنے چچا سے، پھپھی سے، خالہ سے، تایا سے، یہ جو خونی رشتے ہیں نا، ان سے آپ نہیں ملتے اور ان کے بچوں سے نہیں ملتے۔ اگر کوئی ناراض بھی ہے آپ سے تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ ان سے سلام دعا تک تو رکھیں۔ اگر آپ ان سے سلام دعا بھی نہیں رکھتے تو پھر نہ سوچیں کہ آپ کو اللہ میاں دعا قبول کرے گا۔ تو اس مہینے آپ ایک کوئی عہد کر لیں اپنی زندگی کا، اللہ کو خوش کر دیں، رسول کو خوش کر دیں، معصومین کو خوش کر دیں کہ میں اس مہینے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں صلہ رحمی ضرور کروں گا، میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں اپنے استغفار ضرور کروں گا، والدین سے پیار کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا۔ اگر آپ یہ ایک بھی عمل اس میں عہد کر لیں تو آپ اپنے دیکھیں آپ کی زندگی کتنی چینج ہوگی۔ آپ کے اندر خیر و برکت بھی آتی رہے گی، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوتی رہے گی، آپ کی پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی رہیں گی، دشمن آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ آزمانے کی بات ہے۔ آپ استغفار پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کا تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ میں ساری زندگی بھی آپ کو بتاتا رہوں کہ شاید ان کا ثواب کم نہ ہو۔ اور جمعے کے دن تو اوپر آسمان سے فرشتے سونے کے اور چاندی کے قلم دوات لے کر آتے ہیں کہ آج جو کوئی اس کو پڑھے گا درود کو تو میں وہ لکھتا رہوں گا۔ آپ سونے اور چاندی کے درود پڑھنے سے وہ لکھتے جائیں گے تو اس سے اچھی ہمارے لیے اور کیا بات ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنا رزق میں بڑھانا چاہتے ہیں، مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں اور مطلب کہ پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی ترقی چاہتے ہیں، اپنا گھر مکانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، تو اللہ کی کوئی ایک چیز کو مان لیں۔ آپ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں اور صلہ رحمی ضرور کریں۔ اگر صلہ رحمی آپ نے نہیں کی تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اب گزرنے والا ہے، اللہ نے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میاں ساروں سے مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے جو بچے ہیں پیار محبت سے رہیں، خوشحالی سے رہیں۔ تو یہی دعائیں ہیں۔ اللہ میں ساروں جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی مطلب کہ مجھے جانتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کے کاروبار میں ترقی دے، ان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کے گناہوں کو اللہ میں معاف فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے سے۔